اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے یہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ تتمہ ہے ما سبق، جو آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 37 تک جو تذکرہ ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے کچھ کام دیے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کاموں سے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ چنانچہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو نہ کرنا یہ برائی ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں کو کرنا یہ برائی ہے۔ یعنی ڈوز اور ڈونٹس کی کام کرو اور نہ کرو، اس کی جو ایک پوری فہرست دی گئی ہے، اس کا اگر اس کے کوئی خلاف جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العزت کو ناخوش کرنے والا ہے، اور اس کی غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ چنانچہ یہ تقریباً 25 چیزیں ہوتی ہیں جو آیت نمبر 22 سے شروع ہوتی ہیں، اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر، اور یہ چلی جاتی ہیں آیت نمبر 37 تک، جن میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو حکم دیا تھا وہ یہ کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، ورنہ مذمت کیا ہوا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت تھی کہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف بھی مت کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بہت اچھی طرح ادب کے ساتھ گفتگو کرو، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں مجھے انہوں نے پالا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا بہت برا ہے۔ بے شک بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے، اور اپنے رب کی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جسے تجھے امید ہے، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں تجھے آسانی ہو، یعنی اس میں منع کیا گیا کہ سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو برا بھلا نہ کہو۔ اور اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ نہ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر، اور نہ اسے کھول دے، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یہاں پر کنجوسی سے منع کیا گیا، اور بہت زیادہ دولت کو خرچ کرنے سے، بے تحاشا اڑانے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر اولاد کو جو قتل کرنا ہے، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو قتل کر دینا ہے، یا ماں کے پیٹ ہی میں ان کو مار دینا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے منع کیا کہ اس جان کو مت قتل کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو، تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ یہاں پر کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قصاص میں بدلہ لینا چاہے قاتل کو، تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آگے مت بڑھو، یعنی تم ظالم مت ہو جاؤ۔ چنانچہ قتل میں مصلح کرنا، اور قاتل کو بری طریقے سے اس طریقے سے قتل کرنا، ناک کان کاٹنا اور اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا، ان سب کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آیت نمبر 33 میں گزر چکی ہے۔ اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ،
مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، اچھا ہو، جہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کی بھی آیت نمبر 34 تھی یہ، اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے۔ یہاں پر یتیم کے مال کو، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کا حکم دیا گیا کہ ناپ کو پورا کرو جب تولو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حکم دیا گیا کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کی برائیوں کو تلاش کرنا، اور سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر لینا، یہ سب ان سب چیزوں سے منع کیا گیا کہ جب تک کسی چیز کی تحقیقات نہ ہو اس وقت تک اس کے پیچھے مت پڑو اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ مت صادر کرو۔ اور حکم دیا گیا کہ اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جسے کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو زمین پر اکڑ کر چلنے کو، گھمنڈ کرنے کو، تکبر کرنے کو منع کیا گیا۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ایک پوری فہرست گنا دی گئی آپ کے سامنے، یہ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے انتہائی عمدہ ہے اور انتہائی عمدہ بنیادیں ہیں۔ اگر اس پر آدمی عمل کر لے اور ان ساری چیزوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، خاندانوں کی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں، دوستیاں عمدہ ہو جائیں، اور آپس میں رشتے ناتے بہتر ہو جائے، اور آپس میں لا تعلقی کی کوئی نوبت نہ آئے۔ یہ جو پوری فہرست ہے آیت نمبر 22 سے لے کر یہ آیت نمبر 37 تک جو یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے خلاف کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جو اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اس کو کرنا، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا عند ربک مکروہا، یہ تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر جو ناپسندیدہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل کس قدر ناپسند ہے، چنانچہ اسی لیے اللہ نے اسے حرام کر دیا، اللہ نے اسے منع کر دیا۔ اب اگر بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوگا، اور مجرم بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے اپنا بھی نقصان کیا، معاشرے کا نقصان کیا، اور اللہ کا ناپسندیدہ ٹھہرا۔ چنانچہ اب اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اللہ کی سزائیں اسے آ پکڑیں گی۔ لہذا چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے رک جائے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائے اور اس پر عمل کرے، تو یہ بہت زیادہ انسان کے لیے بہتر ہوگا اور عمدہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک مومن کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم پکڑو تب تم سچے مسلمان ہوگے۔ جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہے، جو رسول کی بات کو ماننے والا ہے، وہی سچا مومن ہے، وہی سچا مسلمان ہے، اور وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی بات مان لی اور اس کے رسول کی بات مان لی تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، یعنی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ جو فہرست گنائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے، اور ایک عمدہ اور ایک سچا پکا مسلمان بننے کے لیے ان سب باتوں پر عمل کرنا اور اس کو بجا لانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایک ہم سچے مسلمان نظر آئیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ مسلمان کہے، وہ اپنے آپ کو کیوں نہ مومن کہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے خلاف چلے گا، جو ہمارے طریقے کے خلاف چلے گا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کا بہت ہی ڈر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان لکھ رہے ہیں، لوگ بھی ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں اور اس وقت جب نوبت آئے کہ یہ شخص مومن تھا کہ مومن نہیں تھا، مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو جائے کہ نہیں، یہ تو رسول کے خلاف کر کے آیا ہے، یہ تو ہمارے سارے حکموں کو توڑ کے آیا ہے، اس کا تو ایمان تھا ہی نہیں ہمارے اوپر، یہ تو شرک میں مبتلا تھا، یہ تو کفر میں مبتلا تھا، تو اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟
ظاہر سی بات ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہو، اور اسی طریقے سے کافر اور مشرک وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کافر اور مشرک ہے۔ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی ہے، اس کے رسول نے پوری طرح سے وضاحت کر دی ہے، انہوں نے حق ادا کر دیا اپنی رسالت کا، انہوں نے حق ادا کر دیا پیغام کو، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کا۔ کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں، ہر بات کھول کھول کر واضح طور پر صاف صاف بیان کی ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نبی کی پیروی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں اور ہم بہت ہی نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور رسول کی پیروی کرنے والا بنائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔